بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، ماہ سیام اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ رات جو گزری ہے وہ شب قدر کی چوتھی شب تھی۔ کتنے بندگان خدا اللہ کی بارگاہ قدسی میں سر بسجود ہو کر روئے ہوں گے، گڑ گڑائے ہوں گے۔ خدا ان کی آہ و فغاں کو قبول فرما لے اور اس کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ایک مسئلہ تو کمپنی کے شیئرز کے تعلق سے ہے اور دوسرا ہے عید کی نماز کیسے پڑھی جائے۔ میرے پاس بھی فون آ رہے ہیں بار بار، اور مسلمان ماشاءاللہ جمعے کی اور عید کی نماز ضرور پڑھتا ہے، باقی نمازوں کا جنازہ نکالتا رہتا ہے۔ بہرحال اس تعلق سے مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ میں نے 4 شرطیں رکھی تھیں کمپنیز کے شیئرز ہولڈر بننے کے لیے۔ ان 4 شرطوں کی تفصیل اگر بیان کروں تو کم سے کم 1 گھنٹہ خرچ ہوگا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اس خلاصے میں جو ہمارے اکابرین کا موقف ہے وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا ابھی، اور میرا جو موقف ہے وہ بھی بیان کر دوں گا۔ پہلی شرط ہے کہ اس کمپنی کا کاروبار حلال ہو۔ نمبر 1، اس کمپنی کا کاروبار حلال ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کا جو منجمد اثاثہ ہے، فکسڈ ایسٹس اور کچھ اس کے پاس لیکوڈ ایسٹس بھی ہیں، نقد رقم بھی ہے، لیکن اگر مکمل نقد رقم ہے اس کمپنیز پر تو پھر تو اس کا شیئر لینا جائز نہیں۔ ہاں اگر کچھ اس نے منجمد اثاثے، بلڈنگ بنا لی، کوئی اور کاروبار کر لیا اور کچھ نقد رقم بھی موجود ہے تو ایسی کمپنیز کے شیئرز خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کمپنیز کا کاروبار سودی ہو، اس کمپنی کا کاروبار سودی ہے، لیکن شیئرز ہولڈر سال کی سالانہ میٹنگ میں آواز اٹھائے کہ سودی کاروبار بند کرو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جب اس کا منافع آئے، شیئرز کا منافع آئے کمپنیز سے، تو جتنا منافع ہمارا سودی ڈپازٹ سے آ رہا ہے اسے تو ہمیں صدقہ کرنا ہوگا۔ ان 4 شرطوں کے ساتھ اگر یہ 4 شرطیں ان کمپنیز میں پائی جا رہی ہیں تو شیئرز ہولڈر بن سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکابرین کا جو موقف ہے کہ آج کی جو شیئرزی کاروبار ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اکثر و بیشتر اس میں جوئے کی بھی آمیزش ہے، اور سود کی آمیزش تو 100% ہے۔ اس لیے اکابرین کے ہمارا جو موقف ہے کہ موجودہ شیئرز خریدنے موجودہ صورتحال میں جائز نہیں ہے، اور اسی موقف کے ساتھ میں بھی ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی اور جائز کاروبار کرو، چونکہ اس میں جوئے بازی کا شک زیادہ ہے، شک نہیں بلکہ یقین ہے
بہرحال اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسرا مسئلہ تھا عید کی نماز۔ عزیزان گرامی، بین الاقوامی سطح پر نظر ڈالے تو آج انسانیت سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے۔ اس کووڈ-19 کی وجہ سے انسانیت سسک رہی ہے، اور عالم انسانیت جب سسک رہی ہے تو عالم اسلام بھی اس کی زد میں ہے، اس کی زد میں ہے۔ یہ صرف ہمارے ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول پر یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے اور ابھی تک اس پہ کنٹرول نہیں ہو سکا۔ اور اس کا جو مین علاج ہے بھیڑ بھاڑ سے بچنا۔ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی۔ اس صورتحال میں اب ٹیلی فون آ رہا ہے کہ عید کی نماز، سال بھر میں نماز کے قریب نہیں جاتا، اب ٹیلی فون آ رہا ہے کہ عید کی نماز۔ البتہ مسلمان عید اور جمعے کی نماز تو پڑھ ہی لیتا ہے۔ بہرحال اس میں جن گھروں میں، جیسے آپ نے رمضان شریف کے جمعے پڑھے ہیں یا اس سے پہلے شعبان کے جمعے پڑھے ہیں، چونکہ مسجدوں میں تو الاؤڈ نہیں ہے ابھی حکومت کی طرف سے، کیونکہ مسجدوں میں، عیدگاہ میں، میدان میں تو نماز عید کی نہیں پڑھ سکتے اس صورتحال میں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے، چونکہ خود میرے پاس اسپیشل برانچ کا فون آیا تھا اور باقاعدہ میں نے لکھوا دیا تھا اس میں کہ امام کے علاوہ 4 نمازی ہوتے ہیں، امام کے علاوہ 4 نمازی۔ تو ہمارے یہاں تو یہ ترتیب رہے گی کہ امام کے علاوہ عید کی نماز میں بھی 4 ہی نمازی آئیں گے، اور میں تمام مسلمانوں سے، اپنے اہل محلہ سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ الوداع کی جمعے کی نماز کے لیے اور عید کی نماز کے لیے بھی مسجدوں میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ جہاں جہاں آپ کا انتظام ہے گھروں میں، جیسے پڑھتے چلے آ رہا ہے ایسے پڑھ لیں۔ اچھا، عید کی نماز کا کوئی ثانی نہیں ہے، چلو جمعے کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے تو زور پڑھ لو، اس کی جگہ زور پڑھ لو، لیکن عید کی نماز کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس صورتحال میں جن سنگین مراحل سے ہمارا ملک نہیں پوری دنیا گزر رہی ہے، یعنی حرم پاک تک بند ہے، یعنی حرم شریف تک بند ہے، تو کچھ نہ کچھ تو وجوہات ہیں۔ تو اس صورتحال میں اگر امام کے علاوہ 3 آدمی گھر میں موجود ہیں اور وہ امام 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز گھر میں پڑھا سکتا ہے تو پڑھا دے۔ رہا خطبے کا مسئلہ، اگر خطبہ وہ دیکھ کر کتاب میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اور اگر خطبہ وہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر پہلے خطبے میں الحمد شریف پڑھ لے، قل ہو اللہ پڑھ لے پوری صورت، وقفہ لے لے، اور دوسرے خطبے میں درود پاک پڑھ لے۔ اتنا بھی نہیں کر سکتا تو صرف نماز پڑھ لے، اگر خطبہ چھوٹ بھی گیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس صورتحال میں بدرجہ اتم مجبوری اگر عید کی نماز بعد الخواستہ ہماری چھوٹ بھی گئی تو ہم عند اللہ گنہگار نہیں ہوں گے، ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال، اللہ دلوں کی حال جانتا ہے۔
اور اس کی ایک تشریح مجھے اور دیکھنی تھی، انشاءاللہ وہ میں اس کو کل کے درس میں بیان کر دوں گا۔ تیسری چیز سود کے تعلق سے قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ اب تم کتنی ہی تدبیریں اختیار کر لو سود کے حلال کرنے کی، لیکن قرآن کریم کی حقیقت کو قیامت تک نہیں بدل سکتے۔ کلام الہی نے، اس رب کائنات کے آفاقی پیغام نے، جو چیز کلام ربانی میں حرام ہے تو وہ قیامت تک حرام ہے، اور جو چیز حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل کل آئے گی۔